بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایکس اوپینین کی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک بڑی زبردست، اہم اور ایک مزیدار بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصد ہے، جس وجہ سے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ناظرین، میرے استاد محترم نے ایک دفعہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو کمی، خامی، کوتاہی یا آپ کی شخصیت میں کوئی فلاح یا آپ کے نظریے، آپ کی بات، سوچ میں کہیں پہ کوئی غلطی ہے اور آپ اسے درست کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی خامی، کمی، کوتاہی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ آپ جب مان لیں گے کہ آپ کسی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ جب یہ مان لیں گے کہ اپنے نظریات میں، رائے میں، اپنی شخصیت کے بناؤ سنگھار کے معاملے میں آپ کسی غلط جگہ پر کھڑے ہیں، جب آپ یہ مان لیتے ہیں، جب آپ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو تب اس بات کے چانس سے پہلے سے 2 گنا ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی اس غلطی کو سدھار سکیں گے، اس غلطی پہ قابو پا سکیں گے، اس کوتاہی یا خامی کو دور کر سکیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی اس ویلاگ کی تمہید ایک نصیحت کے ساتھ، لیکن اصل بات جو آپ سے کرنا مقصود ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آج آپ جب سوشل میڈیا پر کسی بھی بحث مباحثے کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بحث مباحثہ کوئی مذہبی نوعیت کا ہو، کسی سیاسی نوعیت کا ہو، معاشرتی نوعیت کا، معاشی نوعیت کا، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب اپنی رائے دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے تو دوسرا اس کی مخالفت یا اس کی تائید کرتا ہے۔ اس مخالفت یا تائید میں سامنے والا کوئی دلیل پیش کرتا ہے۔ اس دلیل کی جب اس پر کوئی غلطی واضح کی جاتی ہے تو وہ اگلا بندہ اس غلطی کو اعتراف کرنے کی بجائے، اس غلطی کو ماننے کی بجائے، وہ انگلی کہیں اور اٹھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی دوست کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نواز شریف کی وکالت نہ کرو، وہ ایک کرپٹ آدمی ہے، وہ مجرم ہے، تو اس پر وہ فوراً سے یہ جواب دیتا ہے کہ اس طرح تو کرپشن عمران خان کے حواریوں نے بھی کی ہے، اس طرح تو آپ کہہ لیں کہ عمران خان بھی مجرم ہے، اس نے بھی پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے دوسری طرف بھی نظر آئیں گی۔ جب ہم عمران خان پر انگلی اٹھائیں کہ عمران خان نے ملک میں مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یوں کا توں کر دیا ہے، تو جب ایسی بات کرتے ہیں تو مخالف جو ہے وہ فوراً سے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نواز شریف نے بھی تو ایسا کیا، وہ بھی تو ضیاء الحق کی گود میں چڑھ کے آیا تھا، اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یوں کا توں کر دیا۔ تو اپنی دلیل کو، اپنی غلط دلیل کو کسی دوسرے کی غلطی کے ساتھ جوڑ کے اس کو مدلل بنانے کی یہ جو کوشش ہوتی ہے، یہ بہت بھونڈی حرکت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہی رائج ہے، آپ اپنے فرقے کی بات کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں تو یوں ہے، آپ کے فرقے میں تو اس کے مخالفت میں کچھ یوں ہے، تو اگلا کہتا ہے کہ فلاں فرقے میں بھی تو یوں ہے، وہ کسی دوسری طرف انگلی اٹھا دیتا ہے۔ تو اپنی غلطی، کمی، خامی، کوتاہی کو جب آپ کسی دوسرے کی غلطی، کمی سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی درست کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ غلطی درست کرنے کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ اس کا اعتراف کر لیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں یہ مجھ میں کمی ہے، ہاں یہ مجھ میں خامی ہے، میری یہ کوتاہی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اسے درست کر سکیں۔ تو ناظرین، جب بھی ہم کسی بحث مباحثے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ تائید بھی ملے گی اور اس تائید کے ساتھ ساتھ آپ کو تردید بھی یا مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اختلاف کیسے کیا جائے؟ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مخالف آپ کو آپ کی سطح کے مطابق دلیل دے، آپ کو وہ دلیل بالکل لاجیکل لگے، منطقی لگے، تو آپ اسے قبول کیجیے۔ آپ اس دلیل کو قبول کیجئے اور اس دلیل کے ساتھ موجود جتنا ڈیٹا ہے اسے ویریفائی کیجئے۔ اگر تو وہ دلیل اور وہ ڈیٹا جو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہے تو یہ آپ پر فرض عین ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پیچھے ہٹتے ہوئے یہ چپکے سے پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا، آپ کو اس کا اعتراف علی الاعلان کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ علی الاعلان اعتراف نہیں کرتے، آپ کا نفس اس بات پہ مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے فقہا کی اگر آراء کو ان کی کتب میں پڑھیں
تو امام شافعی ان میں ایک بڑا نام ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام دلیلیں دیتے ہوئے اس بات پہ مشکوک رہتا ہوں کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنی تمام دلیلوں کو منطقی انداز میں پیش کرتا ہوں۔ اگر سامنے والا میری منطق کے مطابق، میری سطح کے مطابق مجھے کاؤنٹر ایسی دلیل دے دے جو میرے لیے قابل قبول ہو، تو میں اپنی غلطی کو مانتے ہوئے فوراً پاؤں پیچھے پلٹا لیتا ہوں۔ تو یہ امام شافعی کا جو فارمولہ ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ اپنی رائے کو، اپنی دلیل کو دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، سامنے والا اختلاف کرتا ہے، اختلاف کرتے ہوئے وہ کوئی دلیل دیتا ہے، آپ پر آپ کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی عقل کو محدود کر دیں ان تمام نظریات میں جن کو آپ پہلے سے مانتے ہیں، آپ اپنی عقل کو قید کر لیں ان ساری شخصیات کے ڈیٹا میں، ان ساری شخصیات کے نظریات میں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کی آپ پیروی کرتے ہیں، تو پھر آپ کچھ نیا سیکھ نہیں سکتے۔ عقل کو مہمیز دینی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم کے سفر کو جاری رکھنا پڑے گا، تبھی آپ اپنی جو شخصیت کی کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں ان پہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے قابو پاتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں سے یہی شیئر کرنا مقصد تھا کہ اس طرح کے سیاسی یا مذہبی مباحث جو ہیں ان میں ضرور بالضرور ایک پارٹی جو ہے وہ غلط جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں ٹھیک ہونا بڑا شاذ و نادر موقع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ غلط جگہ پر کھڑی ہے۔ تو اگر مدلل بحث ہو رہی ہے اور آپ کی مخالفت میں کچھ ایسی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے جو آپ کی منطق، آپ کی اپروچ، آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے نظریے کو شیٹر کر رہی ہے، تو اسے بھی قبول کیجیے۔ غلطی کا اعتراف کر لینا سدھار کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں۔